یہ ایک خاتون کی سچی کہانی ہے جو شوہر سے اختلافات ہونے کے باعث اس سے الگ ہونے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ یہ لے بی بی، یہاں اپنے دستخط کر دے۔ وکیل نے ایک خانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کے سامنے فلم اور ضلع کے پیپر رکھ دیے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر وکیل کی طرف دیکھا اور پھر گود میں رکھے ہاتھوں کے ناخن کھرچنے لگی، جو کہ اس کے اندر اضطراری کیفیت کی علامت تھی۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر صاف ظاہر تھا کہ وہ فیصلہ کر لینے کے باوجود بھی ذہنی طور پر پریشان ہے۔ آپ جب تک اس پیپر پر دستخط کریں تب تک میں اپنے اسسٹنٹ کو ایک کیس سمجھاؤں۔ وکیل یہ کہتا ہوا کمرے سے جانے لگا، پھر رک کر بولا، آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ پہلی پیشی پر ہی فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آفس سے باہر نکل گیا اور وہ یہ سوچنے لگی کہ کیا فیصلہ اس کے حق میں ہوگا یا اس کے خلاف۔ وہ کیس تو شاید جیت جائے گی مگر اپنا سب کچھ ہار بھی تو دے گی۔ 3 لفظوں کی صورت میں یہ ہار کیا اثر دکھاتی ہے وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ تو اس طرح کی ہار کی چشمدید گواہ تھی، بلکہ اس سے زیادہ متاثر تو وہی ہوئی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار دہرائے جانے والے ان لفظوں نے اس سے کیا کچھ چھین لیا تھا۔ اس وقت اس کا ننھا سا ذہن ان لفظوں کی حقیقت سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے تو بس اتنا یاد تھا۔ اس کے بعد اس کی ماں اسے لے کر اس کی نانی کے گھر آ گئی تھی، جہاں کئی دن تک سوگ منایا گیا تھا۔ وہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے ماں کے آنسو صاف کرتی، ایک ہی سوال دہراتی تھی، اماں ہم کب گھر جائیں گے؟ بابا کہاں ہے؟ اور اس کی ماں کرخت آواز میں کہتی، مر گیا ہے تیرا بابا، اور وہ سہم سی جاتی۔ پھر حالات سے اس نے جیسے سمجھوتا کر لیا تھا، اسے اپنی ماں کے آنسو نہ دیکھے جاتے۔ اس کے ننھے ذہن نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ اس کے بابا ظالم ہے، اس کی ماں انہی کی وجہ سے رو رہی ہے۔ اسے باپ سے نفرت ہو گئی۔ وہ اسکول جانے لگی، اسے سب اچھا لگنے لگا۔ حالات کے تھپیڑوں نے اسے ننھی سی عمر میں ہی سمجھدار بنا دیا تھا۔ ایک روز وہ اسکول سے گھر آئی تو سب اس کے منتظر تھے۔ کچھ اجنبی لوگ نانی کے گھر بیٹھے تھے۔ یہ لو آ گئی زاہدہ کی بیٹی۔ نانی نے اسے ان لوگوں کے سامنے کیا تو وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ سلام کرو بیٹی، نانی نے حکم دیا، اور جواب میں اس نے اپنے ننھے منھے ہاتھ ان لوگوں کے سامنے کر دیے۔ ان لوگوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کچھ روپے اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیے۔ جاؤ کھیلو شاباش، نانی کے یہ کہتے ہی وہ ماں کی طرف بھاگی۔ اس رات اس کی ماں نے جب اس کو اپنے سامنے لٹایا تو ماں کے کپڑوں سے اٹھنے والی پرفیوم کی خوشبو اسے چبھنے لگی۔ ماں نے اسے کہا، حرمت آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم آپ کے بابا کے ہاں نہیں رہ سکتے۔ اس گھر میں ایک اور عورت آ گئی ہے، اور وہ بس ماں کو دیکھے گئی۔ ماں پھر کہنے لگی، بیٹا آپ اب یہیں نانوں کے ساتھ رہو گی کیونکہ آپ کی اماں یہاں بھی نہیں رہ سکتی۔ اور وہ بس یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی ماں یہاں اپنی ماں کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتی۔ اس کے باپ کے گھر آنے والی دوسری عورت کون ہے؟ وہ وہاں کیوں آئی جبکہ وہ خود باپ کے گھر رہتی تھی؟ اسے وہاں سے کیوں نکالا گیا؟ اماں آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس کے معصوم لہجے نے ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر دیے۔ ایک اور گھر، بس وہ اس سے زیادہ کچھ نہ سوچ سکی۔ اس رات وہ اپنی ماں سے یوں لپٹ کر سوئی کہ گویا اس کی ماں کا یہ سینہ اسے پھر کبھی نصیب نہ ہوگا۔ میری گڑیا ہے مجھے دو۔ اس کی ماموزاد بہن نے اس سے گڑیا چھین لی اور اسے پیچھے گرا دیا۔ وہ رونے لگی اور نانی کے پاس چلی گئی۔ چپ کر جا، وہ اس کی تھی، اس نے لے لی، چل میں تجھے نئی گڑیا لا دوں گی۔ اس کی نانی نے اسے بہلانا چاہا۔ نہیں مجھے ابھی چاہیے، وہ زور زور سے رونے لگی۔ چپ کر، نہیں چاہیے تو جا اپنے باپ سے کہہ لا دے تجھے نئی گڑیا۔ ابھی چاہیے، چل ہٹ۔ نانی اسے پرے دھکیلتے ہوئے اٹھ گئی اور وہ روتی سسکتی سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ایک کونے میں کھڑی کتنی دیر روتی رہی۔ پھر نہ تو اس نے گڑیا مانگی نہ ضد کی۔ کسی نے جو دیا تو کھا لیا، پہنایا تو پہن لیا۔ اس نے ماں باپ دونوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ دن مہینے اور مہینے سال بنتے گئے اور پھر وہ نانی کے گھر کو بھی چھوڑ آئی۔ کتنا دکھ تھا اس کے اندر، کتنا چاہا تھا اس نے کہ اس کے باپ کا شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پہ ہوتا، وہ اس کے کشادہ سینے سے لگ کر اپنا سارا دکھ بھول جاتی۔ کتنی ضرورت تھی اس کو ماں کی دعاؤں کی۔
اس کے کندھے پر سر رکھے اس سے دور ہونے پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی، مگر نہ رو سکی۔ بالکل سپاٹ چہرہ لیے وہ ایک اور دہلیز پر آ رکی۔ اس وقت جب اس کی زندگی میں بھی ایسا ہی موڑ آ پہنچا تھا کہ اپنی زندگی کا ساتھی ہی سب سے بڑا مخالف نظر آ رہا تھا۔ ماضی کے تمام واقعات اس کی نظروں کے سامنے چل رہے تھے۔ اس وقت وکیل کے دفتر میں وہ ایک بے جان جسم کی مانند کرسی پر بیٹھی تھی۔ آنسو تواتر سے اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ 4 حروف مشبہ لفظ طلاق بلا شبہ ایک جائز امر ہے، مگر اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ فعل ہے۔ یہ ایک لفظ نہیں بلکہ وہ سزا ہے جو نہ صرف 2 لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے، بلکہ اس آگ میں ان 2 لوگوں سے منسلک کئی دوسرے افراد بھی جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ وہ اس آگ میں جل چکی تھی اور اسے اس کی تپش کا بخوبی اندازہ تھا۔ کیسے ہر قدم پر بوند بوند خوشیوں کی برسات کو ترسی تھی۔ آپ نے دستخط کر دیے؟ وکیل صاحب واپس آفس میں آ گئے۔ وہ صرف 5 منٹ کے لیے گئے تھے، مگر ان 5 منٹ میں اس نے اپنا ماضی اور اپنا مستقبل اپنی بیٹی کی شکل میں دیکھ لیا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا، ایک اور حرمت کو کونے خدروں میں منہ چھپا کر رونے سے بچانے کا فیصلہ، کہ یہی ماں کی عظمت ہے۔ بی بی دستخط کریں، وکیل نے اسے دوبارہ کہا۔ اماں گھر چلیں، اس کے گھٹنے سے لگی بچی کہہ رہی تھی۔ ہاں بیٹا چلو، وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے آپ مقدمہ نہیں دائر کر رہی؟ وکیل نے حیران ہو کر اس سے پوچھا۔ کیسا مقدمہ وکیل صاحب؟ فیصلہ تو ہو چکا۔ میں ہارنا نہیں چاہتی اور میری جیت میرے شوہر کے ساتھ رہنے میں ہے۔ میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں اور مل کر دکھ سکھ میں ساتھ چلتے ہیں، مگر بعض اوقات یہ ساتھ بوجھ بن جاتا ہے اور جلد بازی میں کوئی فریق ایسا فیصلہ کر بیٹھتا ہے جو نہ صرف میاں بیوی بلکہ آئندہ نسل کی زندگیوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔